کہ آنے والا جو ہے پچھلے دنوں میں ایک ولی کامل جنازہ ہو گیا. وإني عليه لقوي
وسلموا على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس سے پاک کی آخری روحانی وجدانی محفل جاری ہے اور میرے دادا حضرت اولیاء بادشاہ صاحب خانوم جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی اجازت سے مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ کچھ چونکہ اولیاء کاملین کا ہے تو اولیاء کی کچھ شان بیان کروں گا، ولیوں کی کچھ شان بیان کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے جب وہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے کسی بندے سے جب وہ پیار کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے جبرائیل بے شک کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں۔ جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، اس سے محبت رکھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم سنتے ہیں، اسی لمحے اسی وقت اسی جگہ اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ اور تمام آسمانوں پر میرا یہ اعلان کر دو میری طرف سے کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے اور تم سب فرشتے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جب سفر پر نکلتے ہیں آسمانوں کے تو تمام آسمانوں پر جاتے ہیں اور جا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو تمام فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر جب وہاں اس کی محبت مقبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم کرتا ہے کہ اب زمین پر جاؤ اور میرے اس بندے کی محبت کا پیغام آنا۔ اور پھر وہ فرشتے رب کائنات کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے اس بندے کی محبت کا پیغام عام کرتے ہیں۔ اب وہاں بات غور سے سننا، وہاں کی محبت سب کو ملی، فرشتے ہیں پاک سب کو ملی۔ یہاں جب زمین پر اترتے ہیں تو حالات کچھ مختلف ہیں۔ پھر وہ ایسے دل دیکھتے ہیں جو پاک ہو، جو اس محبت کے قابل ہو۔ نہ پاک برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈال سکتا، تو جب وہ دل دیکھتے ہیں تو اس محبت کے لائق ہو، جو دل پاک ہو، پھر ان دلوں میں وہ محبت ڈالی جاتی ہے اور آپ سب کا سب کے دل پاک تھے، اس محبت کے لائق تھے کہ محبت ڈالی گئی۔ اور آج ہم اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے آج ایک اور ایمان افروز بات کرتا چلو، شان اولیاء دیکھا، مقام اولیاء دیکھا، ولی جو اللہ کا دوست ہے اس کا مقام دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک شخص ایسا ہے جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں نہیں آیا، جو صحابی نہیں ہے، اس نے کبھی مدینہ پاک حاضری نہیں دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ حیات طیبہ میں وہ مدینہ پاک نہیں آیا۔ حضرت عمر نے اس کو نہیں دیکھا، ابو بکر نے اس کو نہیں دیکھا، عثمان نے اس کو نہیں دیکھا، علی نے اس کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا ایک اس کا نام لے کر خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص یمن میں رہتا ہے اور اس کا نام ہے محمد۔ اور اس خطاب کے دوران آپ اشارہ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس شخص سے ملو گے، اس شخص سے ملنا اور اس کو میرا سلام کہنا۔ پھر مولا علی شیر خدا اور سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس شخص کو ملنا ہے، وہ کہاں ہے اور مل کے کیا کہنا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص سے ملنا، اس کو میرا سلام کہنا
اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. اس شخص کا نام اویس ہے اور وہ کرم کا رہنے والا ہے. ایسا کرنی تھا جس کی بات میں جا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ عاشق عشق میں اس کی اپنی ہستی اس کی ذات بنا ہو. یہ میرے آقا اس کی ہوتی ہے. اور پھر میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دعا فرمانے لگے. دعا میں کہتے ہیں یا رب العزت ملک شام پر خیر ہو, میرے ملک شام پر کرم کر. اور پھر فرماتے ہیں یا رب العزت ملک یمن پر خیر ہو, میرے ملک یمن پر کرم کر. ملک شام کی دعا کیوں کی؟ کیونکہ وہ زمین انبیاء کی ہے, وہاں انبیاء کا. اور ملک شام ملک یمن کی دعا کیوں کی؟ کیونکہ وہ زمین اولیاء کی زمین ہے. یہ شان اولیاء ہے, یہ مقام اولیاء ہے. میرے آقا بھی اپنے اولیاء کاملین کی زمین کے لیے دعا فرمائے. اور ہم لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ تعلق ان خواجگان مولا شریف کے ساتھ ہے. بات تھوڑی سی ان کے ساتھ ان کے متعلق بھی کروں. حضور خواجہ غوث زمان قطب دوران خواجہ پیر محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ علیہ جب ادھر آئے, آ کر ایک پتھر پر بیٹھ کر عبادت کی اور 80 سال تک سینے میں عشق مصطفیٰ تھا اور ذکر اللہ کی صدائیں بلند کی. کوئی دنیاوی مقصد نہیں. 80 سال ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کی. اور میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت میرے خواجہ اپنے دربار میں بیٹھ کر اللہ کی صدا بلند کرتے تھے, اس خطے کے زمین, پتھر, درخت, چشمے سب آپ کے ساتھ صدا میں محو ہو کر اللہ کی صدا. اور حضرت پیر محمد صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین اول مرکزی دربار عالیہ مولا شریف, جب آپ اپنے والد کے تخت ولایت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ دنیا دیوانہ وار اور مقام یہ ہے کہ جب نماز ادا کر رہے ہیں مولا شریف کے اندر اور دیکھنے والے آپ کو کسی کا ملنا, یہ شان ہے میرے مرشد اعلیٰ حضرت پیر محمد صاحب خان صاحب کی. اور میرے دادا حضور, بس اب میں اپنے الفاظ کو سمیٹوں گا, میرے دادا حضور امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے میرے چچا نے کیا خوبصورت بات لکھی. وہ خاموش صوفی, وہ طریقت کا کرم, وہ خاموش صوفی, وہ طریقت کا کرم, وہ ادائے قاسم, وہ زاہد کا مجسم. آپ نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے یہاں مولا شریف میں آنے والوں کو چیزوں کی مشکلات نہیں ڈالا, بس ایک ہی بات بتائی کہ سانس اندر جائے اللہ اور باہر آئے تو ہو, سانس کو اللہ سے ملا دو. اور میرے چھوٹے دادا جان حضرت پیر یونس بادشاہ صاحب, جن کا پچھلے سال ہی وصال ہوا ہے, آپ نے بھی کس خوبصورت انداز میں اپنے بزرگوں کے نظام کو لے کر چلے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. خاموش ذکر کا پیغام دیا, حضور کے عشق کا پیغام دیا. اسی پہ اپنے الفاظ کو سمیٹوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قال اللہ عز وجل